جیسے ہم تبلیغ کے اندر سنتے ہیں نا کہ آدمی فکر یہاں کرتا ہے اور اس کا اثر دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. فکر اگر ہم ملک پاکستان میں رہ کر کریں گے اپنے فلسطین مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ العزیز اثرات فلسطین تک جائیں گے بعین. اسی طریقے سے میرا عزیزو، اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال کو سامنے رکھیں، ربا ہم نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ کی مرضی جہاں استعمال کرو. جذبہ دکھانا، نیت کرنا، ارادہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، باقی اللہ رب العالمین ہی آگے کے مراحل کو حل کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس سورۃ صف مدنی صورت ہے، یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی. اس کے اندر جو دوسرا رکوع ہم نے تلاوت کیا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین جہاد کے حوالے سے، اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کا کلمہ کس طرح بلند ہو، اللہ کا نام کس طرح اونچا ہو، اللہ کی جو عظمت ہے اس کی کس طرح کبریائی کے ڈنکے بجے، تو اس حوالے کو اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ صف کی ان آیات کے اندر بیان کیا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گونج کو پکارنے والو، اس پر عمل کرنے والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی چیز، ایسی خبر، ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، دردناک عذاب سے نجات دے دے، دردناک عذاب سے آپ کو خلاصہ دے دے. ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مخاطب کر کے، مسلمانوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اللہ کے سامنے تو ہر ایک ہے، لیکن مسلمانوں کا نام لے کر، ایمان والوں کا نام لے کر، کلمہ پڑھنے والوں کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں ایسی تجارت، ایسا بہترین عمل، اس طرح کا طریقہ، اس طرح کا فعل نہ بتلاؤں کہ جس کو تم کرو تو دردناک عذاب سے وہ تمہیں بچا دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ کہہ کر وہی اسی کا جواب دے دیا کہ تم کیا کرو کہ تؤمنون باللہ و رسولہ، کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو. آگے فرمائے کس چیز کے ذریعے سے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے ذریعے سے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کا بیان فرمایا، ایک مال کو اور ایک جان کو. مال بھی ضروری ہے، جان بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بزرگی کے عالم میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے، اگر جہاد فرض بھی ہوتا ہے تو اس کے باوجود ان کو عذر مل جاتا ہے، ان کو رخصت مل جاتی ہے، معذرت ان کی قبول کر لی جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں اگر وہ بچہ مالدار ہے، اگر وہ عورت مالدار ہے، اگر وہ بوڑھا مالدار ہے تو اس مالدار ہونے کے ناطے مال قربان کرنا پڑے گا. جان کی اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو رخصت مل جائے، لیکن مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. لیکن جس کے پاس مال بھی ہے، جان بھی ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، جوان بھی ہے، جس کے پاس مال بھی ہے اور وہ بالکل ہٹا کٹا ہے، سب چیزیں ہیں، طاقتور بھی بالکل بہترین ہے، وہ اس کے باوجود صرف مال ہی کو خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراضگی کا وہ کرتے ہیں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو. کس طرح؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال بھی لگاؤ، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان بھی لگاؤ. جان کی بازی بھی لگانی ہے، مال کی بازی بھی لگانی ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ جان کی بازی لگاتے ہیں نہ مال کی بازی لگاتے ہیں. ہم دونوں چیزوں کو سمیٹ کر گھر کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جان بھی خرچ نہیں کرنی، مال بھی خرچ نہیں کرنا، مال بھی میرا ہے، جان بھی میری ہے. حالانکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، سیرت
کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سبق ملے گا کہ یہ جان بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ مال بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا اپنی چیز تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ سانس بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری اللہ نے فرمایا کہ کھینچی اور اس کو بند کر دیا، کسی کے اندر دم خم نہیں ہے کہ وہ ایک سانس بھی لے کر دکھائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ جو وقت آپ کے ہاں متعین ہو گیا، اگر وہ اللہ کے ہاں ہو چکا تو فرمایا کہ تمہارا کوئی دوسرا سانس آ نہیں سکتا، ایک لمحہ تم پیچھے آگے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو اللہ کی راہ کے اندر۔ آگے فرمایا ذالکم، یہ بہترین تجارت تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو، اگر تم کچھ اپنے اندر شعور رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر اپنے اندر سمجھ رکھتے ہو، اگر سمجھ نہیں ہے، بے وقوف ہو، نادان ہو، احمق ہو، مجنون ہو، دیوانے ہو، مستانے ہو، ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج حقیقت بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے پتہ نہیں عقل کھو بیٹھے ہیں، اپنی سمجھ کو کھو بیٹھے ہیں، ہم نادان بن چکے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی راہ کے اندر۔ آپ دیکھو نا، یہ فلسطین کا جو معاملہ ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مطالعہ قرآن کو مطالعہ کرتے چلاؤ، ہر آیت کے اندر وہی نظر آ رہا ہے، ہر آیت کے اندر عجیب عجیب طرح کے دماغ سے وہ لگاتے ہیں۔ اب بائیکیا جو ایک وہ چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک بائیکیا کا اونر ہے، وہ کیا حکم دے رہا ہے اور ایک مشورہ دے رہا ہے، کہنے لگا جو غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں نا، جو فلسطین کے اندر، ان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ملک ریاض جو یہاں پر بڑے سوسائٹیاں بنوا رہے ہیں، گھر بنوا رہے ہیں، اسی طرح بڑی بڑی وہ کام کروا رہے ہیں، تعمیراتی کام ان کا جاری ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ایک عجیب الگ سے سوسائٹی بنائے، بنانے کے بعد جو غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، ان کو وہاں سے لیں، ان سے کہیں یہاں پر آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں وہاں پر۔ اندازہ لگاؤ، ارض مقدسہ ہے کہ جس ارض مقدسہ کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث کے اندر حدیثیں اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی جان اور مال کو ان کے لیے لگائیں، ہم اپنے دل اور جان اور مال کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہاں بلا لو، ارض مقدسہ کو خالی کر دو۔ یہ کس وقت ہوتا ہے، یہ کس وقت ذہن کے اندر یہ وسوسے، یہ شبہات، یہ اس طرح کے بیکار کی چیزیں آتی ہیں، جب آدمی کی دین سے دوری ہوتی ہے، جب آدمی قرآن جیسے ماحول میں نہیں ہوتا، احادیث اور اچھے دینی ماحول میں نہیں ہوتا، اس وقت طرح طرح کی عجیب سے دیا تو آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہی اس کو، یعنی اس کا مال بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے پیسہ بول رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنے اندر سے کچھ نہیں بولتا، یا پیچھے کسی کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے، یا خود اندر اس کے جو مال ہوتا ہے نا، اس مال کی وجہ سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو فرما رہے تؤمنون باللہ، کہ تمہیں بہترین تجارت تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم گھر چھوڑ کر دکان پر آ جاؤ، گھر چھوڑ کر تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کاروبار پر نکل جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروبار کو چمکانے کے لیے، کاروبار کو آگے کرنے کے لیے، کاروبار کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کاروباری حضرات تشریف فرمائیں، ان کو اچھی طریقے سے انداز ہوگا اس وقت کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تجارت یہ ہے، لیکن ایک تجارت وہ ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، وہ دردناک عذاب سے بچا لے، وہ آخرت کی تجارت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ آخرت کی جو عذاب ہے نا، آخرت کا عذاب وہاں ملنے والا ہے، نعوذ باللہ کافروں کو، کہ اس سے ہم بچ جائیں گے، صرف یہی ہے اس میں۔ اللہ کے راہ میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے آدمی تلوار اٹھاتا ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے آدمی قلم اٹھاتا ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے آدمی پاؤں اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سے مثال دے رہا ہوں جہاد کی، ایک بہت بڑی فضیلت ایک یہ ہے کہ آخرت تو ملتی ہے اس کو، مجاہد کو آخرت کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کسی ملک کے ساتھ، یعنی کفار ہے سامنے مقابلے میں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ جب جہاد کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہوگی، مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی کے بعد ان کی سارا جو مال غنیمتوں کو مسلمانوں کو مل جائے گا، آخرت بھی ملی،
کہ غازی بن کر واپس آ رہے ہیں، لوٹ کر واپس آ رہے ہیں، مال غنیمت میں ملے، ان کی جو لڑکیاں، ان کی باندی اور ساری کی ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، سارا مال و زر سب مسلمانوں کو ملا، حکومت بھی مسلمانوں کو ملی، ایک فتح دنیا کے حوالے سے ملی نہ ملی، ساری چیزیں آرائش کے ساتھ آدمی کو ملنے لگ گئی، اور دوسری آخرت بھی ان کی پکی بن گئی، مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آخرت مثال کے طور پہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں کفار سے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جنت نہیں ملے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 مرتبہ روایت میں فرمایا کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راہ کے اندر شہید کر دیا جائے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 3 مرتبہ روایت میں آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شہادت کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر خون کو ایک قطرہ بھی گرتا ہے، اس میں اتنا مزہ، اتنی لذت ہے کہ دنیا کے اندر رہنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ شہادت میں اتنا مزہ ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ شہید جب اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، تو اس کو اتنا مزہ، اتنی لذت، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس آتی ہے کہ اس کو جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ تبھی تو دوبارہ کہتے ہیں اللہ مجھے ساری خواہشات مل گئی ہیں جنت میں، لیکن ایک چیز نہیں مل رہی یہاں پہ، وہ کیا ہے کہ جو شہید ہوتے وقت جو مجھے مزہ آیا تھا وہ یہاں پر بھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، کیوں قرآن مسلمانوں کے لیے، آخری انسان تک کے لیے، ہدی للناس، ہر ایک انسان اس کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر ایک سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک سے چل کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی اصول ہیں یہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے کے اندر اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے اندر علم ہے، اگر سمجھ ہے، اگر تم اس کے اعتبار سے بالکل شعور رکھتے ہو۔ آگے فرمایا یغفر لکم، اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی بنا پر آپ کو دیں گے کیا؟ اگر تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور جہاد کرو گے اللہ کے راستے کے اندر مال اور جان کے ساتھ، تو تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے کہ جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، عجیب باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بھری، آبشار ہیں۔ آدمی اگر کا مطالعہ کرے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم مطالعے کرتے وقت ہی میں ان نہروں کے اندر، نہروں کے اوپر جو باغات ہیں ان کے اندر بیٹھا ہوں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر گھر بھی کتنے بہترین ہوں گے، مکان جو ہمیں ملیں گے عمدہ مکان، فی جنات، طیبۃ لفظ فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کہ صاف ستھرا، ایک ہوتا ہے کہ بھئی صاف کیا ہوا ہے، ایک سے پاکیزہ گھر ہے کہ جن کو گندگی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے میلا کچیلا گھر ہو، اس کی صفائی کر دیو، صاف ہو گیا ہو، لیکن طیبۃ کا مطلب کہ ایسا گھر کے جس کو گندگی نے چھوا ہی تک نہیں ہے، چھوا نہیں ہے بالکل بھی، ایک مٹی جو گندی مٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئی وہاں تک۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، آئے کیسے؟ اس لیے کہ فی جنات عدن، جنت کے باغات کے اندر ہی گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کہہ رہے یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی، فوز عظیم جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے۔ آگے فرمایا اخرى تحبونها، اور ایک اور تمہارے لیے جو نعمت ہے جس کو تم بہت پسند کرتے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اگر اللہ کی راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو۔ وفتح قریب، اور تمہارے لیے جو فتح ہوتی ہے نا، کامیابی ہوتی ہے، وہ بالکل تمہارے قدم چومتی ہوئے قریب ہو جاتی ہے۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرما رہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، اگر یہ عمل کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 رسول اللہ پر ایمان لانا، نمبر 3 جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب جان اور مال کے ساتھ جہاد، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد تو
جب تک ملک کے حکمران حکم نہ دیں، جب تک بڑے بڑے اہل حکمراں حکومت والے اگر ہمیں حکم نہ دیں، اس وقت تک ہم نکل نہیں سکتے۔ حقیقت تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے۔ لیکن کم از کم اب اتنا تو ہے کہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اللہ کے سامنے نفلی طور پر اتنی نفل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کی بازی تو لگائیں کہ اللہ ہمارے ذمے تو یہ ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، اور اپنا جو مال خرچ کر سکتے ہیں، معتبر ادارے جو ابھی جمع کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو کم از کم پہنچائیں کہ بھئی میری طرف سے یہ بقدر استطاعت اتنی رقم ہے، آپ اس کو میری طرف سے وہاں پہنچائیں۔ میں مال تو پہنچا سکتا ہوں آپ کے ذریعے سے، لیکن جان نہیں دے سکتا، میں کیا کروں؟ اگر یہ ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جو خوشخبری مل رہی ہے ہمیں ملے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف کرتے رہیں گے، اور جنات میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں داخل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مدد کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے وہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو بھی ختم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس فتح قریب جو ہم سن رہے ہیں نا، وہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو جائے گی تمہارے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی۔ جیسے ہم تبلیغ کے اندر سنتے ہیں نا کہ آدمی فکر یہاں کرتا ہے اور اس کا اثر دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے، دوسری دنیا، پوری دنیا تک ہوتا ہے۔ یہی انداز ہے، یہی اصل چیز یہی ہے۔ فکر اگر ہم ملک پاکستان میں رہ کر کریں گے اپنے فلسطین مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ العزیز اثرات فلسطین تک جائیں گے۔ فکر آپ دیکھتے ہیں نا، ہم جب جماعت کے لیے فکر کرتے ہیں تو اس کے لیے تقاضۂ جو بشری ہے نا ہمارے، اس کو بھی دبانا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ پیسے بھی اپنے جمع کرنے پڑتے ہیں، اپنے جو جمع پونجی ہوتی ہے اس میں سے کچھ پیسے نکالنے پڑتے ہیں، مجھے چلے پہ جانا ہے، 4 ماہ کے لیے جانا ہے، 7 ماہ کے لیے جانا ہے، سال کے لیے جانا ہے، اتنے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مال بھی لیتے ہیں اپنے ساتھ، پھر اپنی جان کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہی نہیں، اسی طریقے سے میرا عزیزو، اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال کو سامنے رکھیں، ربا ہم نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ کی مرضی جہاں استعمال کرو۔ جذبہ دکھانا، نیت کرنا، ارادہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، باقی اللہ رب العالمین ہی آگے کے مراحل کو حل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جو نیت اور مومن کا جو ارادہ ہے وہ اس کے عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ جو آدمی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس نیت کی بنا پر، اس ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ بڑا عمل کرواتے ہیں۔ کل یہ کی روایت، غالباً کل یہ پرسوں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ جب آدمی کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ ابھی اس نے کی نہیں ہے لیکن نیکیاں اس کی ابھی سے سٹارٹ ہو گئی، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر اس نے شروع کر دیے تو 10 سے لے کر 700 تک، روایت میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ، ایک نیکی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، اس کو کر لیا تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کی نیکی لکھی جاتی۔ لیکن ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس کو کر نہ لے۔ اگر اس نے وہ برائی کا ارادہ کیا، نیت کی، وہ عمل کر بھی لیا گندا، تو پھر ایک اس کے کھاتے کے اندر بدی لکھی جاتی ہے، برائی لکھی جاتی ہے، ہاں بھئی اس نے ایک برائی کی ہے۔ لیکن پھر دوبارہ کوئی اس کے بعد تھوڑی سی نیکی کر لیتا ہے، ذرا سی، تو اللہ رب العالمین کے جو ہمارے دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ امین صاحب ہے، یہ ان کے مامور ہے، ان سے کہتا ہے بھئی ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو۔ غفور الرحیم ہے۔ کیا رب العالمین سمجھو ایک مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں بہانے تمہارے لیے ایک چیز کے لیے وہ بنائے کہ تم یوں کرو تو یہ یوں ہو جائے گا، اگر آپ 2 نفل پڑھو کام یوں ہو جائیں گے، اگر آپ صدقہ دو کوئی مصیبت آئی یوں ٹل جائے گی۔ لیکن مسلمان کرنے والا ہو، مسلمان عمل کرنے والا ہو، اگر مسلمان عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم سے نیت ہی کرے، مسلمان صرف نیت کرے۔ کفار ہے نا، کفار ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں ان کی پجامے گیلے ہو جائیں گے، ان کے پیشاب ان کی شلواروں میں نکل جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، مسلمان صرف نیت کرے، ارادہ دی۔ مسلمانوں کے اللہ نے ایسا روب اور دبدبہ رکھے ہیں نا چہرے پہ، اگر یہ داڑھی والا چہرہ ہو، سنت رسول والا، تو خدا کی قسم کفار خود بخود بالکل لرز اٹھیں گے، گھبرا جائیں گے، یار مسلمانوں کو ہو کیا یہ؟
مسلمانوں کے کلمہ اتنا وزنی ہے، جو ان کو یہ چیز ملی ہوئی ہے نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ اس کی قدر کریں مسلمانوں، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔